اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ فارسی کی پہلی کتاب ہے جس کا ہم آج آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ فارسی کتاب ہمارے درس نظامی کا جو یہ 8 سالہ کورس ہے اس میں درجہ اعدادیہ کے اندر یہ کتاب داخل نصاب ہے۔ اور چونکہ فارسی میں پہلے مغلوں کا زمانہ تھا، بادشاہوں کا زمانہ تھا، تو پہلے فارسی زبان سرکاری زبان تھی، تو پہلے فارسی کا بہت زیادہ استعمال تھا، اس کے بعد اب تو اردو ہو گئی۔ تو فارسی میں بہت سی کتاب لکھی ہوئی ہے، جیسے کہ نحو میر ہو گئی، علم الصیغہ، ما لا بد منہ، اور کئی کتاب ہیں۔ تو پہلے یہ سب فارسی چلتا تھا، تو پہلے کی یہ سب کتاب لکھی ہوئی ہے، اور طلبہ اس کو پڑھ کر فارسی پر ایک قدرت حاصل کرتے ہیں۔ تو اور اس کتاب کا جو ترتیب ہے، ترتیب وار بہت بہترین، بہت اچھا ہے۔ جیسے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پہلے دودھ پیتا ہے، پھر تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو تھوڑا کچھ ویسا کھانا کھاتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے تو اور کھاتا ہے، کچھ دوسرا چیز کھاتا ہے۔ تو جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو روٹی تو نہیں کھلایا جاتا نا، تو اسی طرح کہ فارسی جماعت والوں کو پہلے چھوٹی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس کی جو ترتیب ہے بہت اچھی ہے۔ تو چلیے آج ہم شروعات کرتے ہیں، آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں فارسی پہلی کتاب کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ۔ سب تعریفیں خدا کے لیے ہیں جو یکتا ہے اور خدا کی رحمت ہے اس کے رسول محمد پر نازل ہو، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہاں کیا کہہ رہے ہیں، مختلف اسموں سے مضاف و مضاف الیہ کی ترکیبیں۔ اب سب سے پہلے ہم سمجھیں گے اسم کسے کہتے ہیں۔ مختلف اسم کسی شخص یا چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ کسی انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں ایک اسم، کسی شخص کو بھی کہہ سکتے ہیں اسم، کسی چیز کو بھی کہہ سکتے ہیں اسم۔ جیسے کلکتہ شہر کا نام ہے، یہ ایک اسم ہو گیا۔ بنگلہ دیش ایک اسم ہو گیا، سعودی عرب ایک اسم ہو گیا، ملیشیا ایک اسم ہو گیا۔ اب جیسے زید ہے، زید بھی ایک اسم ہو گیا۔ تو یہ اسم اس کو کہتے ہیں۔ اسموں سے مضاف، اب مضاف سمجھیے، کس کو کہتے ہیں۔ مضاف وہ چیز جس کا تعلق بتایا جائے۔ مضاف وہ چیز جس کا تعلق بتایا جائے، اور مضاف الیہ وہ چیز جس سے تعلق بتایا جائے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہی اضافت ہے۔ اضافت کہتے ہیں کسی چیز کو بڑھا دینے کو۔ مضاف و مضاف الیہ کی ترکیبیں، اور یہ قاعدہ دھیان میں رکھیے گا کہ فارسی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور اردو میں اس کا الٹا، ایک دم برعکس، مضاف بعد میں اور مضاف الیہ پہلے۔ تو دیکھیے پہلے کچھ مفرد الفاظ دیے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو دیکھیے، خدا اللہ تعالی، نماز کا معنی نماز، جمعہ کا معنی جمعہ، حج کا معنی حج، نام کا معنی نام آتا ہے، نام خدا کا نام، خدائے جہاں، دنیا کا خدا۔
اچھا یہ قاعدہ اب دھیان میں رکھیے کہ فارسی میں مضاف و مضاف الیہ میں کا کے کی کا استعمال ہوتا ہے. مضاف و مضاف الیہ میں کا کے کا استعمال ہوتا ہے. جیسے نام خدا، خدا کا نام، کا آیا نا تو کا آیا، تو اس میں کا کے کا استعمال ہوتا ہے. تو خدا جہاں، دنیا کا خدا. رسول خدا، خدا کا رسول. نماز جمعہ، جمعہ کی نماز. روزہ رمضان، رمضان کا روزہ. حج کعبہ، کعبے کا حج. رسول کا معنی پیغمبر. روزہ کا معنی روزہ. رمضان کا معنی رمضان. کعبہ کا معنی کعبہ. جہان کا معنی دنیا. تو اسی طرح دیکھیے صبح کا معنی شام. صبح کا معنی صبح. شام کا معنی شام. روز کا معنی دن. شب کا معنی رات کے آتے ہیں. ماہ کا معنی مہینے کے آتے ہیں. سال کا معنی سال. راہ کا معنی راستے کے آتے ہیں. بہشت کا معنی جنت کے آتے ہیں. دوزخ کا معنی دوزخ یعنی جہنم. دوزخ کا معنی جہنم کے آتے ہیں. عذاب کا معنی سزا کے آتے ہیں. ثواب کا معنی ثواب کے آتے ہیں. تو دیکھیے پہلے اس میں خدا یعنی مفرد الفاظ پہلے دیے ہیں. خدا، نماز، جمعہ، حج، نام، رسول، روزہ، رمضان، کعبہ، جہان. پھر اس کے بعد مضاف الیہ کی ترکیب ہے. مضاف کو مضاف الیہ کی طرف اضافت کر دیا گیا ہے، یعنی ملا دیا گیا ہے. تو پہلے مفرد الفاظ دیے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا. جیسے نام خدا، یہ اس کا استعمال ہو رہا ہے، یعنی خدا کا نام کا آ رہا ہے. تو یہ بات آپ دھیان میں رکھیے گا، یہ اس کا قاعدہ ہے کہ مضاف الیہ میں کا کی کا استعمال ہوتا ہے. تو چلیے اس کا کچھ قاعدہ ہم اور بھی سمجھ لیتے ہیں. اس کا کچھ اور بھی قاعدہ ہے. قاعدہ دھیان میں رکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اسم بتا دیا ہم نے، اسم کس کو کہتے ہیں. مضاف بتا دیا ہم نے. مضاف وہ چیز جس کا تعلق بتایا جائے، یعنی نام خدا یہ تعلق بتا رہا ہے. نام خدا، نام خدا تعلق بتا رہا ہے. اور مضاف الیہ وہ چیز جس کے ساتھ تعلق بتایا جائے. تو اس کا قاعدہ یہ ہے، مضاف کے آخر میں کسرہ آتا ہے یعنی زیر. البتہ اگر مضاف کے آخر میں ہا ہو تو کسرہ حمزہ ہا سے بدل جاتا ہے. جیسے جامع زید. دیکھیے جامع کا معنی کپڑا ہوتا ہے، اور جامع مضاف ہے، تو جامع کے آخر میں ہا ہے، تو جامع زید نہیں پڑھیں گے. جامع کے آخر میں ہا ہے تو ہا کو حمزہ سے بدل دیں گے، یعنی جامع زید. جامع مضاف، زید مضاف الیہ ہو گیا. اور اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے زید کا کپڑا، یعنی زید مضاف ہو گیا اور جامع مضاف الیہ ہو گیا. اور اگر الف یا واو ہو تو کسرہ یا مجہول سے بدل جاتا ہے. تو چلیے آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کا سبق اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ آئے گی.